مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو اور بہنوں کو اور بھائیوں کو سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا میں خوش ہوں گے، اور جو ہمارا پچھلا میسج تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بھی خدا میں یاد رکھا ہوگا۔ پچھلا ہمارا میسج تھا کہ نیو ایئر پر اپنی پرانی زندگی کو، اپنی پرانی انسانیت کو بھولنا ہے، اپنے گناہوں کو بھولنا ہے اور خدا کے اوپر یقین رکھنا ہے اور اس کے آئین پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہی وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج کا کلام مقدس ہمیں دوسروں کو دعا میں یاد رکھنا ہے، یعنی کہ جب ہم اپنی شخصی دعا کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تاکہ خدا ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں اور برکتیں پرووائڈ کرے۔ میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پالوس رسول وہ اپنے ہر ایک خط کے اندر دعا سے شروع کرتا ہے، اور ہمیں بھی وہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 15ویں آیت سے ہم 22ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کو جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفت کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا، اور یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، آج کا ہمارا ٹاپک دوسروں کو دعا میں یاد کرنا رکھنا، اور سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے، کیا ہم اپنی شخصی دعا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں خود شخصی دعا کی طرف بڑھنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں دعا کو جاری کرنا ہے، اپنی دعا کو کنٹینیو کیجیے، اپنی دعا کو شروع کیجیے، کیونکہ خدا کا کلام آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ دعا کریں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں دعا کرنی ہے، اور میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پالوس رسول اس خط کو لکھتا ہے، اور اس خط کا بہترین حل یا اس کے لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کے اندر یہ ساری باتیں کو مجموعہ ہو جائے، یعنی کہ خواہ آسمان کی ہیں، خواہ زمین کی ہیں،
ساری باتوں کا مجموعہ یسوع مسیح کے اندر پورا ہوتا ہے۔ ہم نے کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا، پچھلا پورا مہینہ ہم نے کرسمس میں گزارا۔ یہ اس کی بڑی قدرت ہے، یہ اس کی جو ہے ہمارے ساتھ محبت ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، اور اسی کے لیے جو ہے خدا چاہتا تھا کہ اس کے لیے جو ہے ہر ایک چیز کا مجموعہ ہو جائے۔ اور آج یسوع مسیح کے لیے جو ہے ہمیں بھی اکٹھے ہونا ہے، دعا میں رکنا ہے، دعا میں ٹھہرنا ہے، اور یسوع مسیح ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، افسیوں کے نام خط لکھنے کی اور بھی وجوہات ہیں۔ پالوس رسول اس خط کو لکھتا ہے کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی وہ یسوع مسیح میں آگے بڑھے، اور یسوع مسیح میں ہمیشہ آگے بڑھتے جائیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت اور پیار کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، اور آج خدا کا کلام ہماری زندگی پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت سے ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس وقت سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے، یعنی کہ وہ بیان کرتا ہے ایمان خداوند یسوع مسیح پر۔ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اپنے ایمان کو بتاتا ہے کہ میرا ایمان یسوع مسیح پر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایمان یسوع مسیح پر رکھیے، تاکہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ پیار کرے، آپ کے ساتھ محبت کرے۔ میرے عزیزوں، ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہونا چاہیے۔ جو ہے اگر ہمارا ایمان ہے، ہمارا بھروسہ ہے، پچھلے یعنی کہ میسج میں ہم نے سکھا خدا پر یقین رکھیے، اور یہ یقین رکھنا یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اسی وجہ سے تھا کہ سب ایمان لائے اور برکت پائے، اور اس ہر ایک بندے کے ایمان لانے سے ہر ایک شخص جو ہے اس کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح چاہتا تھا کہ ہم سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پالوس رسول ایمان کی بابت کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، یعنی کہ جتنے مقدس ہیں، پاک ہیں، یسوع مسیح میں آ چکے ہیں، یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں، وہ ان مقدسوں کی بات کرتا ہے۔ آج میرے عزیزوں، آپ بھی مقدس بن سکتے ہیں، آپ بھی پاک بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو یسوع مسیح آپ کو پاک کرتا ہے، آپ کو صاف کرتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر طاقت لاتا ہے، قوت لاتا ہے، اور برکتیں دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس وہ ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، وہ کہتا ہے مقدس لوگوں پر یقین، یعنی کہ سکھاتا ہے کہ ہمیں مقدس لوگوں پر یقین رکھنا ہے۔ جتنے خدا کے خدام ہیں ان سب پر میرے عزیزوں یقین رکھیے، ایمان یسوع مسیح پر، اور یقین بھروسہ، یعنی کہ ہمیں نجات جو ہے خدا کے لوگوں کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ جب ہم خدا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر نجات آتی ہے، قوت آتی ہے، اور طاقت آتی ہے، اور ہم مسیح میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ پالوس رسول یہی بات سکھاتا ہے کہ ہمیں مقدس لوگوں پر یقین کرنا ہے۔ جس طرح خدا کے شاگرد، یسوع مسیح کے شاگرد، ان کی ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں، ہم ان کو جو ہے لکھی ہوئی باتوں کو حتمی جانتے ہیں،
اسی طرح خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جتنے مقدس ہیں ان کو جو ہے ان پر یقین رکھیے میرے عزیزوں. اور پھر تیسری بات وہ سکھاتا ہے شکر گزاری. وہ کہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں. آج وہ ہمیں بھی شکر کرنا سکھاتا ہے میرے عزیزوں. ہمیں شکر کرنا ہے. اگر ہم شکر نہیں کرتے تو میرے عزیزوں ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم مسیح میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یسوع مسیح نے ہر ایک چیز کے لیے شکر کیا اور وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم بھی شکر کریں. اور پھر آگے کہتا ہے کہ میں شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں. میرے عزیزوں وہ ہر ایک مقدس کی بابت کہتا ہے, ہر ایک ایماندار کی بابت کہتا ہے کہ میں تمہیں دعا میں یاد کرتا ہوں. میرے عزیزوں ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کو جو مسیح میں بہن بھائی ہیں ان سب کو جو ہے دعا میں یاد رکھنا ہے. خواہ ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمیں ساری کلیسیا کے لیے, کل عالمگیر کلیسیا کو جو ہے دعا میں یاد رکھنا ہے. اور ہماری دعا کے وسیلہ سے خدا ہمیں جو ہے برکت دیتا ہے اور قوت دیتا ہے. آج میرے عزیزوں جتنے بہن بھائی بھی اس کلام مقدس کو سن رہے ہیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا میں دعا کیجئے, خدا کے اندر آئیے, خدا کے اندر بڑھیے. اور خدا آپ سے جو ہے ہر لحاظ سے محبت کرتا ہے. میرے عزیزوں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے دعا کرنے کے بارے میں. جو ہے آج ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ ہم کسی بھی آزمائش میں نہ پڑے, ہر ایک مشکل سے باہر نکلے. ہماری مشکلات کتنی بھی کیوں نہ بڑی ہوں, لیکن مسیح یسوع جب ہمیں بلاتا ہے تو وہ ہمیں ہر ایک مشکل سے نکالتا ہے. اور میرے عزیزوں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم پر کوئی مشکل نہیں آ سکتی, بلکہ ہم پر بے حد زیادہ جو ہے مشکلات آتی ہیں اور آئیں گی. لیکن یسوع مسیح ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر ایک مشکل کا مقابلہ کرو, اور کہتا ہے کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یہ یسوع کی بابت اس کی قدرت ہے اور اس کے کلام کے اندر طاقت ہے. میرے عزیزوں کہتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے. میرے عزیزوں چوتھا پوائنٹ یعنی کہ جلال کا باپ. میرے عزیزوں جس کا باپ یہوہ خدا ہے اس کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا, اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. ابلیس کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم طاقتور بن جاتے ہیں اور ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں, اور جلال کا باپ ہماری زندگی میں قائم ہوتا ہے تو ہم برکت پاتے ہیں اور دوسروں کو برکت دیتے ہیں. یہ جلال کے باپ کے اندر قدرت ہے. میرے عزیزوں آج لوگ خدا کو باپ کہنا پسند نہیں کرتے. بہت ساری قومیں ہیں کہ جو خدا کو باپ کہنے سے کتراتی ہیں, قاصر ہیں, لیکن یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا دعا کرنا اور کہا اے ہمارے باپ. میرے عزیزوں اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دیا. جس طرح اس کا تعلق تھا اس نے ہمارا بھی تعلق, ہمارا بھی رابطہ خدا کے ساتھ جوڑ دیا. اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ جلال کا باپ ہے. میرے عزیزوں خدا کے اندر جلال ہے اور وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوتا ہے. جب بنی اسرائیل قوم کو جو ہے فتح ملی تو موسیٰ نے گیت لکھا اور کہتا ہے کہ تو جلال کے ساتھ فتح مند ہوتا ہے. میرے عزیزوں خدا واقعی ہی جلال کے ساتھ فتح مند ہے, اور نوروں کا باپ جو ہے وہ ہمیں جلال سے بھر دیتا ہے, قوت سے بھر دیتا ہے.
اور پھر کہتا ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت. میرے عزیزوں، حکمت اور مکاشفہ کی روح، ہمیں حکمت حاصل کرنی ہے. اور حکمت میرے عزیزوں دعا کرنے سے حاصل ہوتی ہے. سلیمان بادشاہ نے حکمت کو حاصل کیا اور وہ خدا سے روبرو باتیں کرتا، خدا سے باتیں کرتا، دعا کرتا. اسی وجہ سے اس نے حکمت کو حاصل کیا. اور آج پالوس رسول ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ اگر تم حکمت چاہتے ہو، روح کا مکاشفہ چاہتے ہو تو دعا کرو. میرے عزیزوں، آج ہمیں نئے سال کے اندر جو اس سال کا پہلا سنڈے ہے، اس سال کا پہلا اتوار ہے، ہمیں یسوع مسیح میں بڑے بھروسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو یسوع مسیح میں قائم رکھنا ہے کہ اے خداوند یسوع مسیح، اس سال میں دعا میں گزاروں گا. میرے عزیزوں، ہمیں اس سال دعا میں گزارنا ہے. پچھلے سال ہم نے بہت ساری چیزوں کو کھویا، لیکن اس سال ہمیں بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنا ہے، اور صرف دعا کے وسیلہ سے ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور مسیح میں آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے عزیزوں، مکاشفہ کی روح، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھیدوں کو بیان کر سکیں، خدا کے کلام کو بیان کر سکیں، تو یسوع مسیح اور خدا کا بندہ پالوس رسول اسی بات کو اجاگر کرتا ہے کہ دعا میں وقت گزارو. جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں تو ہی ہم مسیح میں آگے بڑھتے ہیں اور یسوع مسیح میں ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میرے عزیزوں، اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. اگر آج اپنے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی وجہ ہے، دعا کے وسیلہ سے آپ کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. میرے عزیزوں، اس سال میں اپنے دل کو ناپاک نہ رکھیے، گلیس نہ رکھیے، گندا نہ رکھیے. یسوع مسیح آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے دل کو پاک کر، اپنے دل کی آنکھوں کو روشن کر لے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح سے باتیں کریں گے تو ہی ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہوں گی اور ہم برکت کو پا سکیں گے اور مسیح میں آگے بڑھ سکیں گے. میرے عزیزوں، اپنے دل کی آنکھوں کو روشن کر لیجئے. خدا آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا سکیں. میرے عزیزوں، پھر لکھا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے. یسوع مسیح نے ہمیں نام لے کر بلایا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس لوٹا، اور وہ ہمیں نام لے کر بلاتا ہے. اور خدا کا بندہ پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ بلانے سے کیسی کچھ امید ہے. کیسی کچھ امید کا مطلب بہت بڑی امید ہے. ہم میں خدا کی بہت بڑی امید ہے. اور جب ہم امید کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو یسوع مسیح ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے. اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے جب میں تجھے پکاروں گا تو تو مجھے جلد جواب دے گا. وہاں پر وہ یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے جواب نہیں دے گا، بلکہ کہتا ہے بہت جلد جواب دے گا. میرے عزیزوں، خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور پھر آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیسی کچھ امید ہے اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. میراث کی، میرے عزیزوں، اس کی میراث. آج پراپرٹی پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اگر گھر ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے،
تو اس پر لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، جس کے پاس خدا کی میراث ہے، خدا کی پراپرٹی ہے، وہ کبھی نہیں ہار سکتا، وہ کبھی بھی نہیں گر سکتا۔ اور خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اس کے میراث کے جلال کی دولت مقدسوں کے لیے کیسی کچھ ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے میراث کی دولت حاصل کیجیے، اس کے جلال کی دولت حاصل کر لیجیے۔ جب ہم مسیح میں آگے بڑھتے ہیں، مسیح میں آ جاتے ہیں، تو میراث ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے، تو مجھ سے مانگ تو میں قومیں میراث میں دیتا ہوں، زمین کے انتہائی خوبصورت حصے تیری ملکیت کو بخشوں گا۔ یہ خدا کے خوبصورت وعدے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، اور ہماری زندگی کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے ہیں۔ آج یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ میرے عزیزوں، آپ انسانوں سے مانگنا چھوڑ دیں گے۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ خدا سے مانگیں، اور خدا آپ کو دیتا ہے۔ جب ہم انسانوں پر توکل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ میری مدد کرے گا، وہ میری ہیلپ کرے گا، لیکن میرے عزیزوں، آج ہمیں دعا کے وسیلہ سے صرف خدا سے مانگنا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں دوں گا۔ میرے عزیزوں، وہ دیتا ہے، اور کہتا ہے آگے کہ مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس کی قدرت کیا ہی بڑی ہے، بے حد ہے۔ آج جو ایمان لا چکے ہیں، میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی قدرت بہت ان کے لیے بڑی ہے۔ اگر آپ جو ہے زندگی میں جو ہے کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ دل لگائیے، اور یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کو قوتوں سے بھرے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا۔ میرے عزیزوں، اور پھر کہتا ہے کہ اس کی بڑی قوت تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح کو جو ہے مصلوب کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو آسمانی مقاموں پر بٹھایا گیا۔ اور یسوع مسیح آج ہمیں بھی کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا اور اپنی خودی کا انکار کر اور میرے پیچھے ہو لے۔ میرے عزیزوں، جب ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں گے، یسوع مسیح کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اپنی صلیب کو اٹھائیں گے اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں گے، تو جس طرح یسوع مسیح کو آسمانی مقاموں پر بٹھایا گیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی آسمانی مقاموں پر بٹھایا جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو فردوس میں نہیں جانا چاہتی یا جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ سب جو ہے چاہتے ہیں کہ وہ آسمانی مقاموں پر جائے، خواہ وہ بت پرست ہیں، خواہ کوئی بھی ہے، وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم آسمان پر جائیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آسمانی مقاموں پر جانا آسان نہیں ہے۔ بے شک مر کر ہم جائیں گے، لیکن میرے عزیزوں، آسمانی مقاموں پر دو جگہیں ہیں، ایک فردوس اور ایک دوزخ۔ اور جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ فردوس کے اندر آسمانی مقاموں پر بیٹھیں گے، اور یسوع مسیح ان کو بٹھائے گا۔ اور آج آپ کو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، دعا کر۔ میرے عزیزوں، پھر لکھا ہے اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست ہر ایک نام سے بلند کیا۔ میرے عزیزوں، کرسمس جو ہے گزر چکا، اور یسوع مسیح کے آنے سے جو ہے ہر ایک قدرت، ریاست، ہر ایک نام سے یسوع مسیح کا نام بلند کیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہیرودیس بادشاہ وہ بھی حیران تھا کہ کون سا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے وسیلہ سے نجات ہے،
اور جس کے وسیلہ سے مجوسی اتنی دور چل کر آئے ہیں. میرے عزیزوں، اس بادشاہ کی بابت پالوس رسول لکھتا ہے کہ آسمانی مقاموں پر اور اسے بلند کیا گیا جائے، اور اختیار اور قدرت ریاست ناموں سے بلند کیا گیا. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اس کے نام میں میرے عزیزوں بدروہیں تھر تھر کانپتی ہیں. جب اس کا نام پکارا جاتا ہے تو بیماریاں بھاگ جاتی ہیں. جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہر طرح کے لشکر بھاگ جاتے ہیں. یہ یسوع مسیح کے نام کے اندر قوت ہے، اور اس نام کی بابت پالوس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں جو ہے آگے بڑھو اور دعا کرو. میرے عزیزوں، یسوع مسیح کو تمام چیزوں سے بلند کیا گیا ہے، اور پالوس رسول اس بات کو سکھاتا ہے اور پھر کہتا ہے سب چیزیں مسیح کے پاؤں تلے کر دی گئی جائیں. میرے عزیزوں، ہر ایک چیز مسیح کے پاؤں تلے کی گئی، اور اسی طرح ہر ایک چیز جو ہے ہمارے پاؤں کے نیچے کر دی گئی جائے. میرے عزیزوں، یہ یسوع مسیح کا وعدہ ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. یہ یسوع کی باتیں ہیں، یسوع نے جو ہماری زندگی میں کہیں اور آج پوری ہوتی ہیں. آج میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا. میرے عزیزوں، یسوع مسیح کا نام اس جہان میں نہیں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا. میرے عزیزوں، یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ، اور پھر کہتا ہے کہ سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. میرے عزیزوں، کلیسیا کا سر مسیح ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں یہ میری کلیسیا ہے تو میرے عزیزوں ہم غلط کہتے ہیں. صرف اور صرف یسوع مسیح کی کلیسیا ہے. ہم سب جو ہے اس کے نوکر ہیں اور اس کے خادم ہیں اور اس کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آج میرے عزیزوں، آج اپنی زندگی کے اندر دعا کو قائم کر لیجیے، اور آپ بھی کلیسیا کے رکن بن سکتے ہیں. اور یسوع مسیح آپ کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخری بات کروں گا، یہ اس کا بدن ہے. کلیسیا اس کا بدن ہے، یعنی کہ ہم سب جو ہے اس کے بدن میں شامل ہیں، اس کا جسم ہے. اور پھر کہتے ہیں اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے. اسی کی معموری اور ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے، یعنی کہ سب کو بھرنے والا ہے. آج میرے عزیزوں، آپ کو وہ معموری دینا چاہتا ہے، آپ کو فل کرنا چاہتا ہے، آپ کو فل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ خالی ہیں تو خدا کے روح سے بھر جائیے. خدا کا روح آپ میں بسنا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ میں ٹھہرنا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کی بیماری میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کو بدروحوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کو ہر طرح کی برکت سے بھرنا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کو گھر دینا چاہتا ہے، خدا کا روح آپ کو گاڑی دینا چاہتا ہے، خدا کا روح جو ہے آپ کو فل کرنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، صرف دعا کریے، دعا کیجیے. یسوع مسیح دعا کی بابت کہتا ہے صرف دعا ہی راستہ ہے، اور پھر ہم دوسروں کو دعا میں یاد ہمیشہ رکھیں تاکہ ہمیں برکتیں مل سکیں. جو لوگ لوگوں کو دوسروں کو دعا میں یاد رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں. آج یسوع مسیح کو ہمیشہ کے لیے اپنا نجات دہندہ اور لوگوں کو دعا میں یاد رکھیے. پاک کلام کے پڑھے اور سمجھانے پر خاص برکت ہوگا. آمین. آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے اور اس کلام مقدس کے لیے. خدا یسوع جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گا،
دعا میں قائم ہوں. اس سال ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں. اس سال ہم خدا سے بہت ساری برکتیں لیں. اے خداوند یسوع مسیح, میں تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں, میں تجھ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں. اور جتنے خداوند یسوع مسیح فیس بک پر خداوند یسوع مسیح ہمیں لائیو پروگرام کے تاکہ تجھ میں ہمیشہ بڑھے خدا. جتنے بھی اس کلام مقدس کو سنے خداوند, وہ تیرے نام سے برکت حاصل کرے خدا. اے خداوند, کوئی 100 گنا, کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا پھل لانے والا ہو خدا یسوع مسیح. ان کی زندگیوں میں تیرا یسوع نام ہمیشہ جلال پائے اور یہ قوت کے ساتھ بڑھتے چلے جائے خدا. اے میرے خداوند یسوع مسیح, تو ہی اپنا فضل اور رحم اور قوت اور طاقت دے کر یسوع کے نام سے چاہتے ہیں. آمین. ہم سب خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہوں.